چلانے کا بچانے کا واحد طریقہ کار ہے کہ پاکستان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ دیے جائے۔ اگر صوبے بنانے سے ریاست ٹھیک ہوتی ہے تو سب سے پہلے 2 قراردادیں ہم نے پاس کی ہوئی ہیں، ہزارہ صوبے کی ہوئی ہے، ساؤتھ پنجاب کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ نئے صوبوں کی بحث جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام کی ضرورت کے احساس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے یہ ایک اور طرف بھی بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی پنجاب اسمبلی نے 2 قراردادیں منظور کی ہیں بہاولپور صوبے اور جنوبی پنجاب صوبے کے بارے میں، تو آپ وہاں پہ صوبے بنا دیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے ہزارہ صوبے کی قرارداد پاس کی ہے، وہاں صوبہ بنا دیں، لیکن سندھ میں صوبہ نہیں بن سکتا، کیونکہ سندھ اسمبلی نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بلکہ 4-5 دفعہ قراردادیں منظور کی ہیں کہ سندھ میں کوئی نیا صوبہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ بحث جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی لڑائی کیوں بنتی جا رہی ہے، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب، وفاقی وزیر صحت ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں، اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ کے سینئر منسٹر ہیں، وزیر بلدیات ہیں۔ بلدیات کا محکمہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اس لیے ہم نے آج ان کو دعوت دی ہے۔ تو فوکس ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ نئے صوبوں کی بحث جو ہے اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم پہ آ کے یا سندھ میں نئے صوبے نہ بنانے کے مسئلے پہ آ کے پھنس جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام بازی شروع کر دیتے ہیں، لیکن ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کر چکے ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، اور وہ ایگریمنٹ کیسے ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ 2019 میں کہانی شروع ہوئی تھی جب بلاول صاحب نے ایم کیو ایم کو ایک پیشکش کی تھی، ایک آفر کی تھی، کیا تھی ذرا سنیے۔ جو ہمارے دوست ہیں جو آج حکومت کے ساتھ ہیں، آپ اپنا الائنس توڑے پی ٹی آئی کے ساتھ، جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ عمران کو گھر بھیجیں۔ تو شرط یہ تھی کہ عمران خان کو گھر بھیجیں اور عمران خان کی حکومت سے نکل آئیں۔ تو پھر مارچ 2022 آیا اور ایک دن ایم کیو ایم جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت میں سے باہر آ گئی، اور پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے مل کر کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے لیا ہے کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے، حکومت کا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے کام کرنا ہے ہر حال میں، ہر صورت میں۔ اور یہیں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ بھی بڑا ضروری ہے آپ کو سنانا۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے، اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جی میرے پاس، یہ معاہدہ تھا چارٹر آف رائٹس کے نام سے، یہ معاہدہ اس پہ سائن کیے گئے، اور اس میں کہا گیا کہ جی ہم سارے مل جل کر مسائل حل کریں گے، پورے سندھ کے مسائل حل کریں گے، کراچی کے مسائل حل کریں گے۔ اور پھر اس معاہدے میں ضامن تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، اختر مینگل صاحب۔ تو میں نے پھر آصف زرداری صاحب سے ایک انٹرویو کیا اور ان سے میں نے خاص طور پہ یہ سوال پوچھا تھا، ذرا سنیے میرا سوال، ان کا جواب۔ تو جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں ایم کیو ایم والے ہوں، ان کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہوئے، اور ان ایگریمنٹس کو اٹ از مائی رسپانسبلٹی، اس لیے کہ میں نے ان سب کو اکٹھا کیا، مائی رسپانسبلٹی کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو جینوائن ڈیمانڈز ہیں، لیگل ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری کی جائیں۔ یہ آپ کو یقین ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اگلے کافی عرصے تک ساتھ ساتھ چلے گی؟ سر میں آپ سے عرض کروں نا کہ میں چاہوں یا وہ چاہیں، وہ مجھے وش اوے نہیں کر سکتے، میں ان کو وش اوے نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، میں نے جب سوال کیا تھا صدر پاکستان سے تو اسی لیے کیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا، خدشہ تھا کہ نہیں یہ ساتھ نہیں چلیں گے، اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔
تو مصطفیٰ بھائی میں آپ سے پہلے سوال کروں یا ناصر صاحب سے پہلے سوال کروں؟ ان سے پہلے کر لوں؟ آپ کی مرضی. ناصر صاحب میں آپ سے سوال پہلے کر لیتا ہوں. یہ چارٹر آف رائٹس جو ہے میرے سامنے پڑا ہوا ہے. اب اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ نیڈز آف اربن اینڈ رورل سندھ shall be assessed by a joint committee constituted mutual consultation, and on recommendation of this committee a development package shall be announced and implemented in given time frame of the single financial year. The committee shall also monitor the progress. ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ لوگوں نے پوری قوم سے وعدہ کیا کہ ہم عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد مل جل کر ساتھ چلیں گے اور سندھ اور کراچی کو آگے لے کے جائیں گے, اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا. آج وہ کہتے ہیں جی کہ اب پھر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کراچی کو نیا صوبہ بنا دیں. آپ کہتے ہیں جو سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرے گا اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کا انجام وہی ہوا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہوا. یہ چارٹر آف رائٹس ہے, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. تو کیوں آپ کا اور ایم کیو ایم کا جو ریٹن معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. احمد میر صاحب, جو ایگریمنٹ ہوا تھا, بلکہ اس پورے پروسیس میں میں بھی ایک سیاسی کارکن اور اپنے لیڈرشپ کے ساتھ تھا, ان کا ادنا کارکن ہوں اس پورے پروسیس میں. تو اس پر عمل ہوا تھا, اس کی پوری ریکارڈ موجود ہے کہ اس وقت جو اسکیمز تھیں یا جو ترقیاتی کام تھے جو دیے گئے ان پر عمل بھی ہوا. اور اس وقت میرے انتہائی قابل احترام محترم ہیں مصطفیٰ بھائی, وہ اس وقت اس میں ظاہر شامل نہیں تھے. ان کا اپنا علیحدہ سے پی ایس پی کا ایک سلسلہ تھا اور وہ اس معاہدے میں نہیں تھے. اس لیے میں بھی مصطفیٰ بھائی کو بریف کر دیا گیا ہو, خالد مقبول صدیقی صاحب یا ان کی جو ہیں ان کے دوسرے ساتھی, لیکن اس وقت وہ ریکارڈ پہ ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے کہا وہاں پہ عمل ہوا. اصل مسئلہ یہ تھا, نہیں یہ پوائنٹ نمبر 8 تھا, اس میں جس کمیٹی کا ذکر تھا, یہ کمیٹی کا ذکر تھا, وہ کمیٹی بنی, اس کی ریکمنڈیشنز کہاں گئیں, ان پہ عمل درآمد ہوا نہیں ہوا؟ جی بالکل, دیکھیں کمیٹی بنی تھی اور اس کے بعد اس کی کئی دفعہ میٹنگز ہوئیں جس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے, دی فریال ٹالپور صاحبہ بھی رہیں ایک آدھ میٹنگز میں, اور چیف منسٹر صاحب نے پھر فالو اپ کے لیے کئی میٹنگز ہماری جو ہیں وہاں پہ ہوئیں. چیف منسٹر ہاؤس میں بھی, پھر ایک دو اور جگہ پہ بھی ہماری میٹنگز ہوتی رہیں, اور جس میں اس میں کافی چیزیں تھیں. ایشو ظاہر ہے سیدھا ہے, اور وہ میرے محترم مصطفیٰ بھائی بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بہت سارے اختلافات تھے, فریکشنز تھے ایم کیو ایم میں, اور وہ پھر ہر کوئی اپنی سائیڈ پہ یا جو بھی بڑے ایشوز ہیں جو وہ جانتے ہیں مصطفیٰ صاحب بھی اور خالد مقبول صاحب بھی کہ کیا مسائل تھے, اور پھر وہ اس کو اور آگے بڑھنا تھا, اس میں بہتری آنی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوئے تو وہ ہمارے خلاف تو بڑا مضبوط اتحاد بنا دیا گیا ایم کیو ایم کی طرف سے. پی ایم ایل این نے بھی, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے, وی ڈی سب کو ملا لیا انہوں نے. تو ظاہر ہے پھر اس پہ آگے کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو سکتی تھی جب سیاسی طور پر تو ہم نے ساتھ چلنا تھا. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں, جو چیئرمین بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آئیں ہمارے ساتھ آئیں, تو ہماری سندھ کی بہتری کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے صوبے میں ترقی لائیں. تقسیم کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. چلیں, اور اس سے ذرا آپ کے علم میں ہے کہ بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے. جی چلیں مصطفیٰ کمال صاحب, کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ساتھ چل سکتے ہیں؟ اب آپ کی طرف سے نئے صوبے کی بات ہو رہی ہے کہ سندھ میں ایک نیا صوبہ بنایا جائے, کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ حامد بھائی تھینک یو ویری مچ, اور ناصر بھائی کو بھی السلام علیکم. دیکھیے حامد بھائی پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم تو کوئی نئے ملک بنانے کی بات تھوڑی, اچھا ہم نمبر 1 ہم نہیں کر رہے, ہم تو تائید کر رہے ہیں. گفتگو تو ہم نے نہیں شروع کی نا, ہم تو جو گفتگو پاکستان میں ہو رہی ہے, ہم گفتگو شروع کی محسن نقوی صاحب نے, جہاں سے بھی. میں تو کہہ رہا ہوں حامد بھائی, ہم تو تائید ہم نے تو اگر یہ بات 40 سال پہلے سے شروع کر رکھی ہے,
تو کب ہماری باتوں پہ ٹاک شوز ہوئے ہیں, کب ہماری باتوں پہ ہیڈ لائن ہو, کب ناصر بھائی نے ہماری باتوں کا جواب دیا ہے, کب ہمیں. تو آج پاکستان اس نہج پر آ گیا ہے کہ ہماری وجہ سے نہیں, پاکستان کے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے ریاست اور اس کے تمام پلرز کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی کو جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جانا چاہیے تھا اس ملک کے اختیارات اور وسائل کا, وہ نہیں جا رہا, جس کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ ڈس انفرنچائز لوگ پیدا ہو رہے ہیں آپ کے ہاں, جو کہ کسی صوبائی یا لوکل گورنمنٹ یا وفاقی حکومت سے ناراض نہیں ہو رہے, وہ آپ کی ریاست سے ناراض ہو کر بندوق اٹھاتے ہیں. پھر آپ 70 سالوں سے اسی فوج کو لا کر کہتے ہیں کہ آؤ جو بھائی فلاں غدار ہو گیا اس سے لڑائی کرو. میں ناصر بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, کیوں ہماری لڑائی ہوگی, دشمنی نہیں کیوں ہوگی ہماری پر, ہم تو ملے, کل ہو سکتا ہے ہم ساتھ بیٹھے ہوں. ایشو یہ ہے کہ سندھ کے جغرافیے سے کوئی بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں جا رہا. سندھ ہمارا ہے بھائی, ہم آج کراچی اور حیدرآباد کی پاپولیشن سندھ کی آبادی کا, آپ نے پہلے جو سٹیٹمنٹس دی تھی اس پہ, وہ آپ اس پہ قائم ہیں؟ وہ 100% میں قائم ہوں ساری باتوں. دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے انتظامی, آپ کے وسائل ہیں, آپ کے وسائل کا منصفانہ آپ کی تقسیم نہیں ہے. وہ جو وسائل مل رہے ہیں صوبہ سندھ کی آج ایک جگہ, ہم اس کی ڈیسینٹرلائزیشن چاہتے ہیں. اسی لیے ہم اس کی, دیکھیں ناصر بھائی سکھر کے چیف منسٹر بنے, مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. شجیل میمن صاحب جو ہے وہ دوسرے علاقے کے چیف منسٹر بنے, ویسے تو نہیں بن پا رہے بہت سارے لوگ, تو یہ سب بنے نا چیف منسٹر, تاکہ ناصر بھائی کو دیکھیں, ناصر بھائی کو, شرجیل میمن صاحب کو, ان کو وہاں کے لوگ, شرجیل میمن صاحب حیدرآباد کے بن جائیں, یہ ناصر صاحب جو سکھر کے بن جائیں, کوئی لڑکانہ کا. لیکن آپ نے سکھر کے بارے, آپ نے سکھر کا ذکر کیا اور آپ نے کہا آپ پرانی باتوں پہ قائم ہیں. آپ سکھر کے بارے میں کیا مصطفیٰ بھائی نے ماضی میں کیا کہا تھا, ذرا سنائیں جی. میرا باپ اسی سندھ کی دھرتی میں دفن ہے, میں بھی اسی سندھ کی مٹی میں دفن ہوں گا. ہمارے ہوتے ہوئے سندھ کو کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتا. میں نے سکھر کے بازار والوں سے پوچھا, مہاجروں سے, کہ بھائی آپ لوگ بھی مہاجر ہیں, سنا صوبہ بنا رہے ہیں. کہہ رہا نہیں مصطفیٰ صاحب ہم تو نہیں چاہتے صوبہ بننا. تو نے کہا ایم تو کہتی ہے سارے مہاجر ان کے پاس ہیں. تو آج اگر سندھی کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی چلو بھائی مہاجرو, تمہاری ایم کیو آواز لگا رہی ہے, چلو نکلو یہاں سے, جاؤ کراچی جا کر صوبہ بناؤ. سوچا ہے 50 لاکھ مہاجر رہ رہے سندھ کے اندر, تم ایک نعرہ لگا کر دارو پی کے سو جاتے ہو, صبح جو ہے اس مہاجر کے ساتھ کیا ہوتی ہے. زبردست بات ہے, آج بھی قائم ہو اس بات پہ. اب اس کی جو ہے وہ اس کی تمہید سن لیجئے. ناصر بھائی, اس میں ناصر بھائی گواہ ہیں. ہم حامد بھائی 2024 کے الیکشن کے بعد اپنے گلی کوچوں کے اختیارات کے لیے آئینی ترمیم کا بل لے کر آئے. ہاں ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے. وزیر اعظم مان گئے, کیبنٹ مان گئی, پوری اسمبلی مان گئی تقریباً. جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی اپروول کا ٹائم آیا, پیپلز پارٹی ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی, کہ جی اگر آپ ان کی یہ شرائط مانیں گے. اور ذرا یہ بھی بتا دیں آئینی ترمیم کیا ہے. آئینی ترمیم جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے آرٹیکل 140A میں ہم نے اس کی تشریح ڈالی ہے. نئے صوبے کی بات نہیں کی, ہمیں تو آئینی ترمیم کی 26ویں میں نہیں مانے. ہمیں کہا گیا کہ بھائی یہ نہیں مان رہے, یہ دوسری شکوں پہ بھی ووٹ نہیں دیں گے, آپ اپنی بات جو ہے وہ 27ویں میں لے کر آئیں. 27ویں میں وزیر اعظم نے ہمیں بلا کر تھینک یو بولا اور مبارکباد دی. تھینک یو اس والی بات پہ کہ آپ نے 26ویں میں ہماری بات مان کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے. آج ہم 27ویں ترمیم میں آپ کی بات, آئینی ترمیم کو اپروو کرائیں گے. ہماری بات ہو گئی ہے پیپلز پارٹی سے, ہم اور منا لیں گے. کیبنٹ مان گئی, تقریر ہو گئی, وزیر اعظم مان گیا, اعلان ہو گیا. پھر 27ویں ترمیم پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو ہے ووٹوں کا اثر دکھایا اور ہماری اس آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جب اس دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں آج آپ مجھے میرے پانی, میرے سیوریج, میرے سالڈ ویسٹ کا نظام مجھے اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب اس صوبے میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوگی یا کراچی کو وفاق میں شامل کرنے کی بات ہوگی, ہم ہر اس تحریک کا حصہ بنیں گے جو آپ سے ہمیں چھٹکارا دلائے. تو یہ جو بات تھی, اچھا اس میں ہم سندھ سے باہر نہیں جا رہے. سندھ آج بھی میری دھرتی ماں ہے, میرا باپ دفن ہے, میں انڈوز کرتا ہوں. اور سندھ, اور آپ نے جو سکھر والی بات کی حامد بھائی, آج جو ہے وہ سکھر کے ہم تو کراچی نہیں بچا پا رہے. میرے بچے گٹر میں گر رہے ہیں, کتے کاٹ رہے ہیں, بچوں کو مر رہے ہیں, HIV پھیل رہی ہے. میں کراچی حیدرآباد ملا کر 43% ہوں. ایک آدمی بھی ووٹ نہ دے صوبائی حکومت کو, میں اگلے 100 سال تک وزیر اعلیٰ چینج نہیں کر سکتا. 43%.
ہم آج کی سینسس میں جو کہ جس سینسس کو ہم مانتے نہیں ہے بائی دا وے، جو کہ ٹھیک نہیں ہوئی، اس کے باوجود میں 38% کراچی میں ہوں سندھ کی آبادی کا، اور 5% حیدرآباد میں، ایک بھی ووٹ نہ دیں اس صوبائی حکومت کو، ہم اگلا اپنا وزیر اعلیٰ چینج نہیں کر سکتے. یہ کون سا نظام ہے؟ اس میں ڈی سینٹرلائزیشن چاہیے کہ میرے پاس ان لوگوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ مجھے سرو نہیں کر رہے. مجھے یاد آ گئی ساری بات، اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ ناصر شاہ صاحب اور آپ کی پہلے بھی ایک ڈیبیٹ ہو چکی ہے ہمارے شو میں. تو ناصر شاہ صاحب، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ایم کیو ایم کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وعدے پورے نہیں ہو رہے، آپ ان کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس نہیں ہونے دیتے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بات شروع نہیں کی، بات تو کسی اور نے شروع کی. محسن نقوی صاحب نے بات شروع کی نا ماضی قریب میں نئے صوبوں کی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تائید کر رہے ہیں. تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سندھ کے اور خاص طور پہ کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں؟ دیکھیں، گڈ گورننس پر بات ہو سکتی ہے، ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن جو محترم مصطفیٰ بھائی نے بات کی کہ جی میں سکھر کا چیف منسٹر ہو جاؤں یا کوئی حیدرآباد کا ہو جائے، شرجیل صاحب یا کوئی اور ہمارا دوست، دیکھیں میں تو سیاست کو الوداع کرنے کو بھی تیار ہوں. میں سکھر کی چیف منسٹری مجھے کیا چاہیے، ہم تو پوری سندھ کی چیف منسٹری کو بھی قربان کر دیں گے لیکن سندھ کی تقسیم ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور مصطفیٰ بھائی میرے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور انہوں نے خود کئی دفعہ کہا، اب دوبارہ یہ ایم کیو ایم کا حصہ ہوئے ہیں تو پھر وہی پرانی تعلیمات جو ہیں اس کے تحت یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ اس سے بڑی تفریق پیدا ہوگی، لسانی اور بہت زیادہ مسائل ہوں گے سب کے لیے. تو ظاہر ہے صوبوں کا، لیکن گڈ گورننس پر بات ہو سکتی ہے، بالکل اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر کہیں پہ کوئی ایسی چیزیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر پورے ملک میں، اگر میر صاحب اگر پورے ملک میں کوئی بلدیاتی نظام یا کچھ نہ کچھ با اختیار نظام ہے تو وہ صرف سندھ میں ہے. اور یہ جو دیگر اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، لا رہے ہیں وفاق میں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بااختیار بلدیاتی نظام سندھ میں ہے. اب آپ برا نہ منائیے گا ناصر شاہ صاحب، میں آپ کو آپ ہی کی ایک گفتگو یاد دلاتا ہوں جس میں آپ بھی موجود تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود تھے. بتائیے جی، دکھائیے جی پانی کے اوپر دونوں نے کیا کہا تھا. ناصر بھائی جہاں رہتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر پہ پانی جو ہے وہ پینے کا جو ہے نلکوں میں آتا ہے، نلکے میں آتا ہے. اسی علاقے میں میں بھی رہتا ہوں، تو اسی کے آس پاس تھوڑے سے ہٹ کر تو ہمارے گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ میں خود پانی خرید کر پیتا ہوں. آپ خود پانی خرید کر پیتا ہوں. ناصر بھائی سے پوچھیں نا، یہ وزیر ہیں، وزیر ہیں، ان سے پوچھیں یہ پانی خرید کر نہیں پیتا. ناظر صاحب جی بالکل، DHA 8 میں میں رہتا ہوں اور وہاں پہ ظاہر ہے ابھی تک پانی کی جو واٹر سپلائی ہے وہ وہاں سے نہیں آتی، اور DHA میں پانی جو ہے بازرز پہ ہی آتا ہے، اور اس میں کوئی صحیح کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بھائی. اچھا، اب ناصر بھائی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی بھی کراچی میں رہتے ہیں DHA 5 میں، آپ رہتے ہیں DHA 8 میں، اتنا بڑا ہے DHA، پانی آپ خرید کے پیتے ہیں. وہ فیڈرل منسٹر ہیں، آپ پروونشل منسٹر ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ بڑا جناب بااختیار ہے ہمارا بلدیاتی نظام. کہاں کا یہ بااختیار بلدیاتی نظام ہے جہاں پہ فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر خرید کے پانی پیتا ہے؟ جی دیکھیں، کراچی کا ایک الگ سلسلہ اس لیے بھی ہے کہ پانی یہاں پہ یہ ان واحد کچھ شہروں میں ہوگا یا واحد شہر ہوگا یا بہت کم شہروں میں سے ہوگا جہاں پہ پانی کی سورس 100-150 کلومیٹر سے بھی زیادہ. اچھا، میں ویسے آپ کو بتا دوں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں بھی خرید کے پانی پیتا ہوں، نہیں خرید کے پیتا ہوں. لیکن اسلام آباد میں تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے نا، بھائی اسلام آباد میں میئر ہے، بہت پانی ہے. اسلام آباد میں میئر ہی نہیں ہے نا، آپ کے پاس تو میئر ہے، پیپلز پارٹی کا میئر ہے مرزا وہاب، پھر اختیار کدھر ہے آپ کا؟ جی بالکل میئر ہے تو اس کی چیزیں بڑھا رہے ہیں. DHA کے لیے ابھی ڈملوٹی میں ہم نے 10 MGD کا نیا کانٹریکٹ ہوا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن پانی کی ہم کر رہے ہیں. پانی کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اختیارات پورے ملک میں کہیں بھی جو بلدیاتی نظام نہیں ہے وہ سندھ میں ہے، اس کو مزید با اختیار کیا جا رہا ہے. اور جو پانی کی بات کی جا رہی ہے، پانی کا تو سارا نظام
میئر صاحب کے پاس ہے, بورڈ کے چیئرمین وہ ہیں, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے KW اینڈ SC, واٹر اگر میئر صاحب کے انڈر, اس کا سربراہ تو میئر ہے. شاہ صاحب اگر میئر صاحب کے انڈر جو واٹر بورڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ جیسے اور مصطفیٰ کمال جیسے لوگ جو ہیں وہ پانی خرید کے پی رہے ہیں, اس کا مطلب ہے واٹر بورڈ میں کرپشن ہو رہی ہے. سر پانی اویلیبلٹی کا بات ہے, یہ پوچھ لیں مصطفیٰ بھائی سے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا, کہ یہاں پہ جو ضرورت ہے پانی کی وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ, لیکن جو ہمیں مل رہا ہے پانی وہ کم ہے, جس کو بڑھایا جا رہا ہے. سمندر کے کنارے آپ رہتے ہیں, سمندر کے کنارے آپ رہتے ہیں, اور آپ سمندر کا پانی جو ہے اس کو صاف کرنے کا پلانٹ نہیں بنا سکے. جی بتائیں کیوں نہیں؟ جی اس کے لیے 1 منٹ مجھے صرف دے دیں. دیکھیں سمندر کے کنارے ہم رہتے ہیں, ڈی سیلینیشن کے لیے ظاہر ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے. ابھی ہم نے 5 MGD کے 2 پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں جو انقریب شروع ہو جائیں گے. بڑے پروجیکٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے, لیکن وہ آپ کے علم میں ہے کہ اتنی بڑی سبسڈی کوئی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں دے سکتی. جو عرب ممالک ہیں, دیگر بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ تو چلیں, اور پھر وہ وہاں سے بلنگ کا سسٹم بھی ہے. یہاں پہ تو آپ کے علم میں ہے کہ بہت کم ہی اس میں ان اداروں کو ملتی ہے, ریکوری جو ہے وہ ملتی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جن کو مصطفیٰ صاحب بھی سمجھتے ہیں. لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ گورننس پہ بات ہو سکتی ہے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, بلدیاتی نظام کو مزید اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. 140A کی تشریح یہ اپنے طور پر کرتے ہیں, ہمارے وکلا صاحبان ہمیں علیحدہ سے بتاتے ہیں, تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. اور لیکن اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کوئی صوبوں کی بات کی جائے, یہ مناسب نہیں. اور جہاں پہ اگر صوبے اتنے ہی بہت ضروری ہیں تو جہاں جہاں پاس ہوا ہے اسمبلیوں میں وہاں بنا لیں. ہمارے ہاں تو ریجیکٹ ہوا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار, بلکہ میں آپ کو کلپس بھیجوں گا اسمبلی میں تقاریر کے جو ہمارے MQM کے بھائی بہنوں نے کی ہیں, کہ جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کو صوبہ نہیں چاہیے. یہ 2012 میں ایک ریزولوشن منظور ہوئی, پھر 2013 میں ہوئی, پھر 2014 میں ہوئی, 2019 میں خالد مقبول صدیقی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی, اس کے خلاف بھی منظور ہوئی, اور اس کے بعد بھی منظور ہوئی. ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ ایک سیمینار تھا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بارے میں, اس میں آپ شریک ہوئے, تو وہاں پہ ایک بات کی میاں عامر محمود صاحب نے, جنہوں نے کہ ایک پورا پلان پیش کیا 33 نئے صوبوں کا. ذرا ان کی ایک چھوٹی سی بات سن لیں. اس سسٹم میں لوگوں کی ویلفیئر نہیں ہو رہی, اس پہ تو سب اگری ہیں, تو پھر ایک اور تجربہ کرنا چاہیے. ہم پرپوز کرتے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. اس میں کوئی لنگوسٹک بیس نہیں آئے گا, کچھ نہیں آئے گا. آپ کے ایڈمنسٹریٹو بیسز آلریڈی موجود ہیں, آپ انہیں صوبہ ڈکلیئر کریں. اگر صوبہ اتنا چھوٹا ہو کہ لوگوں کی نظر اپنی صوبے کی حکومت کے اوپر ہو, تو کسی کو یہ پھر نہیں جرت ہوگی کہ وہ عوام کی تعلیم کا پیسہ, صحت کا پیسہ نکالے اور اپنی آفس یا اپنی کسی لگژری کے اوپر خرچ کرے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی یہاں پر موجود تھے, ابھی آپ نے بات کی کہ ناصر شاہ صاحب سکھر کے چیف منسٹر بن جائیں, شرجیل میمن صاحب حیدرآباد کے بن جائیں. فرض کریں سپوز کہ نئے صوبے بن جاتے ہیں, 33 صوبے بن جاتے ہیں پاکستان میں, جیسے کہ میاں عامر محمود صاحب نے پرپوزل پیش کیا ہے, تو کیا کراچی والوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا؟ کیا آپ پانی خریدنا بند کر دیں گے؟ مجھے اگر آپ 1 منٹ دیتے ہیں ناصر بھائی کی گفتگو کو, میں تھوڑا سا جو ہے وہ, دیکھیے ناصر بھائی نے بار بار ذکر کیا کہ مجھے پتہ ہے ساری چیزوں کا. دیکھیے آج آپ نے پانی کا ذکر کیا, 18 سالوں سے بہت معذرت کے بہت احترام کے ساتھ, یہ ہمارا بڑا ایک ان سے جو ہے وہ ایک, چونکہ بہت اچھے انسان ہیں, یہ لاجیکل بات کرتے ہیں, سن لیتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, اور لوگوں کی طرح نہیں ہیں, تو ہمارا بھی وہی رسپانس ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ. دیکھیے 18 سالوں سے حکمرانی ہے سندھ میں, 22,000 ارب روپے. چیف منسٹر آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد حامد بھائی وہ سمجھیں کہ 4 ملک بن گئے ہیں, اس کو کسی سے وفاق کی ضرورت نہیں. وفاق تو پہلے دن ہی جو ہے وہ بینک کرپٹ ہے, تو اس کے بعد پاور بھی, اتھارٹی بھی ہے, تو 18 سال لگتے ہیں پانی کو لانے میں, چیزیں کرنے میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ پانی آج شہر میں موجود ہے, میرے نلکوں میں, لوگوں کے نلکوں میں نہیں آ رہا. اچھا صرف آپ نے تو ڈی ایچ کی بات کی, لیاری میں بھی پانی نہیں آ رہا, بلدیہ ٹاؤن میں بھی پانی نہیں آ رہا, اورنگی میں بھی نہیں آ رہا, تو امیر اور غریب اور انڈسٹریل زون میں بھی نہیں آ رہا. پانی موجود ہے. وہ جو آپ ایک فون کریں 35 منٹ میں آپ کو 8,000 کا ٹینکر آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے. تو
تو وہ کیا افغانستان سے پانی لے کر آ رہا ہے؟ ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں وہ پانی بیچتا ہے. $2 ارب کی انڈسٹری ہو گئی ہے. آپ بھی تو تھے نا میئر کراچی میرے زمانے میں حامد بھائی آج کے ٹینکروں کی تعداد نکالیں, اس وقت کے ٹینکروں کی تعداد نکالیں, 90 اور 10 کا ڈیفرنس ہے. میں ٹینکر کم کرتا چلا جا رہا تھا. ٹینکر میں نے سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر جو ہے وہ بابا آئلینڈ, بیٹ آئلینڈ, سوالہ آباد, شمسپیر میں 300 سالوں کے بعد اس انسانوں کو پانی پہنچا. 300 سالوں سے آبادی ہے سمندر میں پانی. لیاری میں آج جو پانی جا رہا ہے, جتنا بھی جا رہا ہے اس کو چوری کر کے بیچتے ہیں. وہ مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے گیا ہوا ہے. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ کا وزیر بلدیات وسیم اختر مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا, سندھ کا وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا, گورنر بااختیار پرویز مشرف بھی آپ کے پیچھے. اب میں ایک جملہ بولوں, ہاں, آج کے وزیر اعلیٰ سے پاورفل کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہے مجھے بتا دیجئے. وزیر اعظم بھی نہیں ہے, اس کا میئر لگا ہوا ہے حامد بھائی, تو اس کو زیادہ پاورفل. اگر آپ یہی پیمانہ نہیں, مصطفیٰ کمال کے اوپر آپ آج میرا دشمن بھی $1 حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. رات میں جب شہر سوتا تھا مصطفیٰ کمال اپنی ٹیم کے ساتھ رات کو جاگ کر صبح کو بہتر کرتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ گورنر اور لوگ سپورٹ کریں تو آج سے زیادہ کسی کی سپورٹ ہوگی. اچھا چلیں 4 سال رہی بھئی, آپ تو 18 سالوں سے ہے نا سر. پھر آپ نے جو یہ پرچہ پیش کیا ہے اس کی پہلی شق تو آپ نے مس کر دی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. آپ صرف یہ پہلے پوائنٹ کو امپلیمنٹ کر دیں. وہ جو فیصلہ تھا جی سر سپریم کورٹ کا, اس کا پٹیشنر کون تھا؟ نہیں وہ یہ والا نہیں ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے لوکل گورنمنٹ کی تشریح کی ہے. لیکن وہ جو آپ اس میں آپ لوگ گئے تھے نا سپریم کورٹ میں. جی سپریم کورٹ. پٹیشنر کون تھا؟ مجھے اس کے پٹیشنر گئے, ہم ایم کیو ایم میں نہیں تھے اس وقت. پٹیشنر مجھے نہیں پتا. آپ کس کی بات؟ نہیں, وہ جو ایک فیصلہ ہے کہ جو کراچی کے جتنے بھی وہ کینٹونمنٹ بورڈ والی بات کریں, وہ تو ڈاکٹر عاصم صاحب تھے اس کے پٹیشنر. لیکن یہ فیصلہ نہیں ہے حامد بھائی. اچھا یہ کون سا؟ 2022 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2022 میں ایک فیصلہ دیا ہے جس نے جو فروغ نسیم لے کر گئے تھے کہ آرٹیکل 140A کی تشریح آپ کر دیں. سپریم کورٹ نے کوئی 6 پیجز کا فیصلہ جاری کیا ہے. وہ جو سپریم کورٹ کے جج تھے جنہوں نے نیسلا ٹاور گرایا تھا, یہ ان کا فیصلہ ہے. گلزار صاحب, یہ ان کا فیصلہ. اور اس آپ کے ایگریمنٹ میں جو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ایگریمنٹ ہے, اس کی جو پہلی شکی یہی کہ اس کی امپلیمنٹ کریں گے. اس کی پہلی شکی. اب آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے, تو کیا حامد بھائی آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں یا نہ بنائیں, لوکل گورنمنٹ تو آپ کو ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کو بنانا ہی پڑے گا. یہ ہے اصل بات, ہر حال میں بنا. اچھا آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے بعد بھی آپ کو لوکل گورنمنٹ چاہیے. ناصر شاہ صاحب, اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے, جس کا جو کہ 18ویں ترمیم اس کے لیے لائی گئی تھی کہ سینٹر صوبے کو دے گا اختیار, صوبہ لوکل گورنمنٹ کو دے گا, اگر آپ 18ویں ترمیم پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کرتے تو یہ بحث آج ہو ہی نہ رہی ہوتی. دیکھیں, میں تو کھلے دل سے آپ کے پروگرام میں, جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اور میں پارٹی کا کارکن ہوں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کا ظاہر ہے بہت بڑا اسٹیٹس ہے, وفاقی وزیر بھی ہیں, پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں. یہ واٹر بورڈ کی ٹیم بنا دیں اور اس کو 100% با اختیار کر کے, یہ میرا کام ہے, میں ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ کہہ رہا ہوں, میں میئر صاحب کو بھی اس میں ان کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم پورا اختیار واٹر بورڈ کا جو ہے وہ دیتے ہیں. جو ٹیم یہ دیں اور وہ پانی جو ہے پورا ڈسٹریبیوٹ کرے. اگر اس کو کہیں بھی رکاوٹ آئے تو آپ کے پروگرام میں آ کر میرے محترم بھائی کہیں کہ جی دیکھیں یہ شاہ نے کہا تھا ناصر نے, اور اب دیکھیں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. دوسری بات, میں اس پہ خود بھی یقین کرتا ہوں کہ ان اداروں کو با اختیار ہونا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ ہو رہے ہیں. ان کو اس پر بھی بیٹھ جاتے ہیں نا آ کے, آپ جو کہیں. دوسرا 140A کی بات ہوئی, میں نے آپ کو پہلے ہی پروگرام میں کہا کہ اس کی تشریح مختلف ہے, بلکہ سپریم کورٹ میں دوبارہ دونوں مل کے رجوع کر لیتے ہیں کہ جی آپ اس کا ایک وہ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کیسے اس پہ عمل کرنا ہے. اس عمل کی ذمہ داری بھی ہماری, ہم نے تو کبھی اس سے نہ نہیں کی. باقی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہوئے تھے 2012 میں جو فیصلہ آیا تھا کہ الیکشن کرائیں, اس وقت
وہ میری پٹیشن تھی اور ہماری دوسری بہن ہے رائلہ مکسی صاحبہ, لوکل کونسل ایسوسی ایشن میں ہم تھے, ہم نے وہ آیا فیصلہ, لیکن جب اس کو مزید عمل کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں جاتے تھے تو اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے چودھری صاحب, وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مشرف صاحب والا کوئی آ رہا ہے قانون, تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے تھے. پھر انہوں نے جاتے جاتے آخری دنوں میں وہ لمیٹڈ ٹائم دیا اور کہا کہ جی اب الیکشن کرا دیں. تو ہم تو ان اداروں کو با اختیار کرنے کے لیے بالکل حاضر ہیں, بلکہ اس کے لیے میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گا, دیکھیں اس پہ کھل کے محترم مصطفیٰ صاحب نے بھی بات کی ہے کئی دفعہ کہ صوبوں کی بات نہ کی جائے, اور خاص طور پہ چلو جس اسمبلی نے پاس کر دیا بھائی وہاں بنا دیں, وہاں دودھ اور شہد کی جب ندیاں بہنے لگیں گی اور بہت کوئی من و سلوہ اترنے لگے گا تو پھر یہاں بھی بات ہوگی کہ بھائی یہ سندھ کے لوگ تو بڑے اجڑ ہیں, جاہل ہیں, جو ایک اتنا ترقی کا کام جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جی کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو یہ مخالفت کرتے ہیں, جی صوبوں کی بات آتی ہے تو مخالفت کرتے ہیں. مجھے ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی, چلے کالا باغ ڈیم تو ہم جاہلوں نے مخالفت کر دی, وہ جو دوسرے ڈیم ہے جس میں ہم سب لوگ ساتھ ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں بنے؟ اور پھر چلے صوبے ایسے ہی بڑے زبردست چیزیں ہیں, تو جو اسمبلیاں چاہ رہی ہیں بھائی پلیز انہیں بنا دیں, ہمیں رہنے دیں, اگر بہت اچھا آیا تو پھر بات کریں گے, ہم ایسے ہی ٹھیک ہے باقی اداروں کو با اختیار کرتے ہیں. اچھا تو بہتر یہ ہے نا نہیں ہے یہ ادارے, پنجاب کی بات کی جاتی ہے, میں سنتا ہوں آپ کے پروگراموں میں, ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ, آپ کے پروگراموں میں سنتا ہوں کہ ہمارے بڑے مسلم لیگ نون کے بڑے ہمارے سینئر رہنما ہیں آ کے بڑا بات کرتے ہیں, اور پھر وہ کراچی پورے سندھ کی بات کرتے ہیں, بلدیاتی اداروں کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنا بنایا ہے پروگرام بلدیاتی اداروں کا, اس میں تو میئر ہی نہیں ہے, اس میں تو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہی نہیں ہے. اچھا چلیں اب کون سا پروگرام چاہ رہے ہیں؟ ایک جملہ ان کا سن لیں ذرا, کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی بات نہ کریں, آپ پھر آئین ذوالفقار علی شہید بھٹو ذوالفقار علی شہید کی آئین کی کتاب سے صوبے بنانے کے شک کو پھر نکلوا دیں. آئین کی کتاب میں یہ کفر نہیں ہے, یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, طریقہ کار پہ بات ہے. آرٹیکل 239 ہے نا سر, ہے نا, لیکن وہ یہ کہتا ذوالفقار علی بھٹو سر وہ جو بھی کہتا ہے, میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ صوبے بنانے کی بات تو بالکل کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کفر نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں آپ نے کوئی نیا صوبہ بنانا ہے, اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن منظور کرے تو صوبہ بنے. حمید بھائی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس آئین میں سکم رہ گیا ہوگا نا, آپ نے 27 ترمیم کر بیٹھے ہیں, آپ پاکستان میں 27 ترامیم کر بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس آئین کی کتاب میں کوئی نہ کوئی سکم رہ گیا تھا نا. تو آج اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ڈیلیورنس نہیں ہو پا رہی ہے تو بھائی کوئی طریقہ کار نکلیں گے نا. لیکن یہ بات کرنا ہے کہ صوبوں کی بات نہ کریں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناصر شاہ صاحب اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی آئین سے خلاف بات کر رہے ہیں. اس آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کی بات. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں اس پہ. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا شاہ صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب کی بات آپ نے سن لی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب 1973 کا آئین جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اکیلے نے مل کے نہیں بنایا, اس زمانے کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خان عبدالولی خان, مولانا مفتی محمود, غوث بخش بزنجو, پروفیسر غفور احمد, مولانا شاہ احمد نورانی, سب نے مل کے بنایا تھا, سب کا اتفاق تھا, اس لیے ہم اس کو متفقہ آئین کہتے ہیں. تو اس میں جو آرٹیکل 239 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں کوئی نیا صوبہ بنانا ہے تو اس کی اسمبلی جو ہے 2/3 میجورٹی سے فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے, اب 2/3 میجورٹی سے فیصلہ تو نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ جو ایک نئی پرپوزل آئی ہے کہ جو ڈویژنز ہیں یا جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو زیادہ بااختیار کر دیا جائے, اور جو بااختیار کرنے کے لیے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے آئینی ترمیم کی تو وہ ترمیم کر دی جائے, تو پھر یہ ایک شارٹ کٹ جو ہے جس میں آپ کا صوبہ بھی تقسیم نہیں ہوتا, لیکن جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو مزید اختیارات بھی دیے جا سکتے ہیں. کیا اس تجویز کو آپ سپورٹ کریں گے؟ جی بالکل, اگر صوبہ سندھ ہی رہتا ہے اور اختیارات دینے میں تو ہمیں کوئی حرج نہیں, اس میں بالکل ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. میں تو پہلے ہی کہا کہ اس پہ کیا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ نام دیں گے, دیکھیں صوبہ سندھ وہ صوبہ ہے جس نے 1943 میں پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی. دیگر ہمارے بہت بڑے جو صوبے ہیں وہاں پہ تو ٹائی ہو گیا تھا, نہیں غلط, اس پہ جا کے
اب معذرت کے ساتھ نہیں ٹائی نہیں ہوا تھا، ٹائی نہیں ہوا تھا شاہ صاحب. ہسٹری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جون 1947 میں پنجاب اسمبلی میں یونینسٹ پارٹی اور کانگریس جو ہے وہ مقابلے پہ تھے مسلم لیگ کے، لیکن جو اسمبلی کے اسپیکر تھے ایس پی سنگھا صاحب کرسچن تھے، انہوں نے اور 3 دیگر جو کرسچن ممبرز تھے انہوں نے مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دیے اور پنجاب اسمبلی نے پاکستان کے حق میں ریزولوشن پاس کی. نو ڈاؤٹ سندھ اسمبلی واز دا فرسٹ. 1943 میں سندھ نے ریزولوشن پاس کی. 1947 کتنے ووٹوں سے پاس ہوئی تھی؟ وہ کتنے ووٹوں سے پاس ہوئی تھی؟ 3 یا 4 ووٹوں سے پاس ہوئی تھی. لیکن کتنے ووٹوں سے پاس ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے لیکن پاس تو ہوئی نا. آپ کی بات درست ہے کہ سندھ اور پنجاب نے پاکستان پاس نہیں ہوگی. ٹائی ہونے کے بعد ایک ووٹ جو تھا اسپیکر صاحب کا وہ تھا اس میں مین ووٹ. ایس پی سنگھا صاحب تھے اسپیکر، انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا، اور ایک فضل اللہ صاحب تھے وہ بھی کرسچن ممبر تھے، انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا. گبن صاحب تھے وہ بھی کرسچن تھے، انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا. بہرحال یہ ایک لمبی ہسٹوریکل بحث ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے صوبہ نہ بنائیں، بلدیاتی حکومت کو اختیارات دے دیں. اس پہ تو حامد بھائی ہم 26ویں ترمیم میں لے کر گئے، 27ویں ترمیم میں لے کر گئے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ ناصر بھائی ہمارے جو ایروگینس ہے نا پیپلز پارٹی کی، بہت معذرت، بغیر بات کیے انہوں نے ہمیں بالکل کچل کر رکھ دیا. 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم میں ہمیں کچل کر رکھ دیا. اس وقت میں نے کہا تھا دیکھیں آپ مجھے میری گلی کے پانی سیوریج اور کچرا اٹھانے کے اختیار کی ترمیم کے اوپر آپ مجھے اس طرح سے جو ہے وہ مسل رہے ہیں. ایک ٹائم آئے گا جب پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اگر بات ہو یا کراچی کو وفاق میں شامل کرنے کی بات ہو، ہم اس کا ہراول دستہ بنیں. کیونکہ آپ نے میرے ساتھ 70 سالوں سے کیا ایسا برتاؤ کیا ہے کہ میں آج آپ کی حکومت کی حمایت کروں. حامد بھائی ہم ایک جیتے جاگتے انسان ہے. 43% پاپولیشن ہے کراچی حیدرآباد کی. آج اس نظام میں ایک بھی ووٹ ہم اس حکومت کو نہ دیں. نہیں لیکن اردو بولنے والے میرپور خاص میں بھی رہتے ہیں. میں تو صرف ان کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا حامد بھائی. ان کو میں تو صرف کراچی حیدرآباد کاؤنٹ، سکھر میں بھی رہتے، ناصر بھائی کے شہر میں رہتے ہیں اور بے نظیر آباد میں رہتے ہیں، پورے سندھ بھر میں جو ہے. میں تو صرف کراچی حیدرآباد کو کاؤنٹ کر رہا ہوں. تو 43% ہماری تعداد آج ہے جو سینسس جس کو ہم مانتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ شہر تو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کر کے بھائی ہم گئے لے کر پڑی ہوئے نا ہماری ترمیم ایکسیپٹ کریں نا، اس کو سپورٹ کریں، پھر بیٹھ کر بات کریں، ہمیں سمجھائیں کہ کیوں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب. دونوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ سندھ کے اندر کوئی نیا صوبہ جو ہے وہ نہیں اگر بن سکتا تو جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، جو ضلعی حکومتیں ہیں، ان کو مضبوط کریں. اور اس سلسلے میں جو MQM پاکستان نے ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی، جو کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں آ سکی، پھر 27ویں میں نہیں آ سکی، تو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کم از کم اس کو سپورٹ کر دے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور بات چیت جو ہے وہی ہر مسئلے کا حل ہے. تو اس معاملے میں ایک راستہ نکل رہا ہے. MQM اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ MQM کی جو آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ہے اس پہ بات چیت کریں اور اس پہ اتفاق رائے کریں، مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.